أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم. کتاب مبادئ الفقہ میں ہماری گفتگو چل رہی تھی 13ویں درس میں تبویب الفقہ کے بارے میں، یعنی فقہ کے ابواب کے بارے میں. اس کو باب قرار دینا، باب بنانا، یعنی اس کے ابواب کے بارے میں ہماری بحث تھی. تو بتایا تھا کہ فقہ جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے عبادات اور معاملات کی طرف، پھر معاملات تقسیم ہوتے ہیں عقود اور ایقات اور احکام کی طرف. اور گزشتہ درس میں ہم نے ان کی تاریخ بھی بتائی تھی کہ اگر مصلحت اخرویہ ہے تو حکم جو ہے کیا ہوگا، عبادی ہوگا، اور مصلحت دنیاوی ہے تو حکم کیا ہوگا، معاملی ہوگا. پھر معاملات کے بارے میں بتایا تھا کہ یا تو معاملہ مشروط ہوگا صیغے کے ذریعے یا غیر مشروط ہوگا صیغے کے ذریعے. اگر معاملہ مشروط صیغہ ہے تو کیا ہے، اسے کہا جائے گا، اگر مشروط صیغہ ہے تو اسے کہا جائے گا، اگر مشروط صیغہ ہے تو وہ عقود ہے یا ایقات ہے، صحیح. اور اگر مشروط صیغہ نہیں ہے تو وہ احکام ہے. بھلے اب جہاں مشروط صیغہ بھی ہے اگر، تو اس میں بھی یا تو طرف سے مشروط ہے یا طرفین سے، یعنی صیغے کا جاری کرنا ایک طرف سے کافی ہے یا طرفین سے ضروری ہے. تو اگر ایک طرف سے کافی ہے تو وہ ایقات ہیں، اور اگر دونوں طرف سے صیغہ ہونا چاہیے تو وہ کیا ہے، یعنی موجب اور قابل دونوں کی طرف سے ہونا چاہیے، اسے کیا کہیں گے، مفعول کہیں گے، صحیح. فقد اوضح الشهيد الاول رضوان اللہ تعالی ہے حاضر التبویب الرباعی معینا اساس القسمہ فیہ. اور شہید اول نے بیان کیا ہے، وضاحت کی ہے اس تبویب کی رباعی طور پر. کس طریقے سے، مبینا اساس القسمہ فیہ بقولہ، بیان کرتے ہوئے قسمت کی بنیاد کو اپنے اس قول میں، اور یعنی اس طرح بیان کیا انہوں نے، وَكُلُّ ذَلِكَ يَنْحَصِرُ فِي الْبَاطِ أَقْسَامٍ. اور یہ سب قسم منحصر ہیں 4 قسموں میں. جب ہم نے بیان کیا باب، یہ 4 قسموں میں منحصر ہیں. سب سے پہلا عبادات، یعنی عبادت، عقود، ایقاعات اور احکام. عبادت 1، عقود 2، دو، 3، 4. وجہ الحصر، آیا حصر کی وجہ کیا ہے؟ 4 میں محصور کیا ہے شہید رحمت اللہ علیہ نے. شہید اول نے ان کو 4 میں منحصر کیا ہے اس تقسیم کو. وہ 4 آپ کو بتائے کون کون سے 4 ہیں. کا عبادات، عقود، ایقاعات اور احکام. وجہ حصر کیا ہے؟ ان الحکم الشرعی اما تکون غایتہ الاخرہ اب الغرض الاہم منہ الدنیا. کہہ رہے ہیں کہ حکم شرعی کی غایت، غرض
یا تو آخرت ہے یا دنیا ہے. جسے اوپر گزر چکا. آخرت ہے تو عبادی ہے اور دنیاوی ہے تو معاملی ہے. ٹھیک، یہ گزر چکا. والاول العبادات، یعنی اگر اول یعنی اگر غرض جو ہے وہ غائب جو ہے وہ اخروی ہے عبادات ہے. بس ثانی غرض دنیاوی ہے. ثانی یعنی غرض دنیاوی. بس ثانی اما ان یحتاج الی عبادہ او لا. جب غرض دنیاوی ہے تو اگر یا تو اس میں حاجت ہوگی عبادت کی یا حاجت نہیں ہوگی. عبادت یعنی صیغہ، جیسے بھی ہم نے پہلے درس میں خلاصہ کیا اور بیان کیا، یعنی اس میں صیغے کی حاجت ہے یا صیغے کی حاجت نہیں ہے. اگر صیغے بس ثانی یعنی صیغے کی حاجت نہ ہو، ثانی یعنی صیغے کی حاجت نہ ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ احکام. والاول یعنی انہوں نے ثانی پہلے بتایا اور اول بعد میں. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. والاول یعنی اگر اس میں صیغے کی حاجت ہے. کہتے اما ان تکون العبارہ، یا تو عبارت یعنی صیغہ من اثنین، دونوں کی طرف سے ہوگا، طرفین سے ہوگا، موجب کی طرف سے بھی اور قابل کی طرف سے بھی، یعنی ایجاب اور قبول دونوں ہوں گے. کہہ رہے ہیں کہ والاول ہو اگر اس میں صیغے کی حاجت ہے. اول یعنی صیغے کی حاجت ہو، عبارہ ہے. ایمان تکون عبارہ من اثنین، اب اگر صیغے کی حاجت ہے یا تو صیغے دونوں طرف سے جاری ہوں یا ایک طرف سے جاری ہوں، تحقیقاً او تقدیراً او لا، یا دونوں کی طرف سے جاری نہیں ہوں گے. والاول اگر دونوں کی طرف سے جاری ہوں گے تو کیا ہے؟ العقود، تو پھر اسے عقود کہا جائے گا. وہ عقود ہیں اگر صیغہ دونوں طرف سے جاری ہوگا من اثنین، کیا ہوگا؟ عقود کہے جائیں گے. والثانی، اور اگر وہ دوسرا ہے یعنی دونوں طرف سے حاجت نہیں ہے صیغے کی، صرف ایک طرف سے کافی ہے، تو اسے ایقاعات کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ ایقاعات. ثم اطلق اسم معاملہ علی کل من الاقسام الثلاثہ غیر العبادات. پھر اطلاق کیا گیا ہے، اطلاق ہوا ہے معاملے کا تین قسموں پر عبادات کے علامہ ہیں. قال وكل حكم شرعي، كل حكم شرعي يكون غرض الاهم من الدنيا، جس میں جو ہے وہ غرض اہم جو ہے وہ دنیا ہو، سواء كان لجلب النفع او دفع الضرر، چاہے وہ غرض جو ہے وہ دنیاوی جو غرض ہے چاہے وہ نفع حاصل کرنے کے لیے ہو یا ضرر کو دفع کرنے کے لیے، یسمى معاملہ، اسے معاملہ کہا جائے گا. اگر غرض جو ہے وہ دنیا ہے، غرض دنیاوی ہے، چاہے وہ نفع حاصل کرنے کے لیے ہو یا نقصان کو دور کرنے کے لیے ہو، اسے معاملہ کہا جائے گا. پھر کہہ رہے ہیں کہ منہج دو حاصل تقسیم امثال شرائع الاسلام للموقع الحلی. چلے کہہ رہے ہیں کہ وَنَجِدُ هَذَا التقسیم، اور اس تقسیم کو ہم پائیں گے یا پاتے ہیں، یہ تقسیم موجود ہے مثلا شرائع الاسلام میں، موقع حلی کی جو شرائع الاسلام ہے جو آپ لوگ جو پڑھ چکے ہیں، وغیر شرائع الاسلام میں کتب رسائل الاقدمین الفقہیہ، کہ جو اس سے پہلے کتب فقہیہ رسائل فقہیہ لکھے گئے ہیں ان میں بھی تقسیم موجود ہے. وَيَشْمُلُ قِسْمُ الْعِبَادَاتِ عِنْدَهُمْ الْمَوْضُوعَاتُ التَّالِيَةُ، عبادات میں مختلف موضوعات ہیں، مثلا الطہارہ، الصلاۃ، الزکوٰۃ، الخمس،
الصوم، الاعتکاف، الحج، العمرہ، الجہاد، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. یہ سب کیا ہے؟ کیا ہے کہ قسمیں ہیں سب؟ یہ سب قسمیں ہیں عبادات کی. کیا ہے کہ قسمیں ہیں عبادات کی. انشاءاللہ باقی قسمیں جو معاملات کی ہیں وہ کل آئیں گی. والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اگر سمجھ میں نہیں آئی ہے کوئی بات عبارت کے اعتبار سے یا خلاصے کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، تو آپ اس کو پوچھ لیجیے. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہے، حل ہو جائے گا انشاءاللہ. امید کرتا ہوں سمجھ ہی گئے ہوں گے. فی امان اللہ. خدا حافظ.